حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمتullah تعالی علیہ غوث زمان توسہ شریف میں سبحان اللہ شہباز طریقت لیتے ہیں. حضرت پیر پٹھان رحمتullah تعالی علیہ نائی سے اپنے سر کے بال منڈوا رہے تھے. آدھے سر کے بال اس نے کاٹ دیے تھے, مونڈ دیے تھے, اور آدھے سر کے بال ابھی باقی تھے. سبحان اللہ. آپ نے محسوس کیا کہ جو بال کاٹ رہا ہے نا نائی, جس کو حلاق کہتے ہیں عربی زبان میں, ہمارے حجام بھی کہہ دیتے ہیں, تو وہ نائی جو ہے وہ بال بھی کاٹ رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. آپ نے محسوس کیا کہ وہ رو بھی رہا ہے. سبحان جب اللہ. پلٹ کے دیکھا نا اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا, کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں اپنے بختوں پہ رو رہا ہوں. میرا ایک ہی بیٹا تھا, سبحان اللہ. گھر سے روٹ کر نکلا تھا. آج 15-16 سال ہو گئے, ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے مگر نہیں ملا. سبحان اللہ. 16 سال پہلے بیٹا گم ہوا تھا, گھر سے ناراض ہو کے نکلا, ہم سبحان ڈھونڈ ڈھونڈ اللہ. کے تھک گئے, نہیں ملا. ہمارے گھر کا چراغ بجھ گیا. ماں رو رو کے آنکھیں ضائع کر رہی ہے, تو میں رو رہا ہوں اپنے مقدر پر. کس بات پر رو رہا ہوں کہ یا تو میرا پیر کامل نہیں ہے. سبحان دکھی اللہ. تھا نا, بات نکلی اندر کی. کہنے لگا آپ نے دن کو بلایا, رات کو بلایا, میں دوڑتا آیا خدمت میں. نہ آندھی دیکھی, نہ جکڑ دیکھا, نہ طوفان دیکھا, زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی. اب سوچ رہا ہوں یا میرا پیر کامل نہیں ہے اور یا پھر میری خدمت قبول نہیں ہوئی, کہ مجھ پر نظر کرم نہیں ہو رہی, کہ بیٹا گم گیا اور نہیں ملا, یا پیر کامل نہیں, یا میری خدمت قبول نہیں. جب یہ لفظ بولے نا حضرت پیر پٹھان جلال میں آ گئے, اس کا ہاتھ پکڑا, فرمایا سبحان باقی اللہ. بال بعد میں کاٹنا, پہلے گھر جاؤ اپنے بیٹے کو ملاؤ. فرمایا بیٹا گھر پہنچ چکا ہے, جاؤ بیٹے کو ملاؤ, باقی بال بعد میں کاٹ لینا. اس نے جوتے بھی سبحان پہلے اللہ. بھاگ گئے. جب گھر کا دروازہ کھولا نا تو بیٹا ماں کے سینے لگا ہوا تھا. اس نے دوڑ کر بیٹے کو سینے سے لگایا, ماتھا چوما اور حیران ہو کے کہنے لگا بیٹا 16 سال ہو گئے, ہم ڈھونڈ سبحان ڈھونڈ کے اللہ. تھک گئے, تو کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا جب گھر سے میں نکلا تھا ناراض ہو کے نا, ایک قافلہ دلی جا رہا تھا جس کو دہلی کہتے ہیں, تو وہ ایک قافلہ جا رہا تھا, میں بھی اس میں چلا گیا. دلی میں جا کر میں ایک ہوٹل سبحان میں اللہ. ملازم ہو گیا تھا. ہوٹل کا جو مالک تھا وہ مجھے کپڑے بھی دے دیتا تھا, 2 وقت کی روٹی بھی دیتا تھا, اور میں کام کیا کرتا تھا, جھاڑو دے دیتا تھا اور برتن دھو دیتا تھا ہوٹل میں. تو باپ نے کہا تو بیٹا تو پھر اچانک یہاں سبحان کیسے اللہ. پہنچا, تو دلی میں تھا؟ اس نے کہا ابا یہ چند منٹ پہلے کی بات تھی, میں دلی کے ہوٹل کے کمرے میں برتن دھو رہا تھا کہ کسی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے. وہ فرمانے لگے تیرے ماں باپ رو رہے ہیں, تو یہاں بیٹھا ہے, چل میں تجھے لینے آیا. میں نے خوف سے آنکھیں بند کی, جب آنکھیں کھلی تو سامنے دلی نہیں تھا, ماں سامنے بیٹھی تھی. سبحان اللہ. باپ کی چیخ نکلی, کہنے لگا بیٹا وہ جو بزرگ لائے ہیں ان کی کوئی نشانی یاد ہے؟ کہنے لگا ابا اور تو کوئی نشانی یاد نہیں, ہاں اتنا یاد ہے آدھے سر کے بال کٹے تھے, آدھے باقی تھے. آدھے سر کے بال منڈے تھے, سبحان اللہ. آدھے باقی تھے. وہ پکڑ کر بیٹے کو سانس لایا. حضرت پیر پٹھان کی بات, باپ بیٹا دوڑتے آئے. جب بچہ سامنے ہوا نا, بچے کی چیخ نکل گئی, کہنے لگا ابا سبحان اللہ کی اللہ. عزت کی قسم, یہی بابا جی تو مجھے دلی سے لے کے آئے ہیں. یہی بابا جان مجھے دلی سے لے کے آ رہے ہیں.
तू हुजूर को कहता है ताजदार कायनात हाजिर और नाजिर नहीं, ये मुस्तफा के सुभान गुलामों के अल्लाह। गुलाम हैं, एक ही वक्त में यहाँ भी है वहाँ भी है।